السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، پچھلے ایک دن یا 2 دن میں نے کلاس نہیں لی ہے، جس کی وجہ سے میں بڑا معذرت خواہ ہوں۔ اصل میں مجھے ٹائیفائیڈ ہے، میں بہت بیمار ہوں کرنٹلی، لیکن آج کا کلاس ضائع کرنے کے بجائے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آج کلاس لیا جائے اسی موڈ میں۔ تو ایسا ہے کہ HTML میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کچھ چیزیں جو ہم نے پڑھی تھی، ہم نے تقریباً لے آؤٹ اس میں دیکھا تھا۔ لے آؤٹ کے بعد ہم ریسپانسونیس پر آئے تھے، لیکن ریسپانسونیس آج نہیں دیکھتے، کمپیوٹر کوڈ پڑھتے آج۔ کمپیوٹر کوڈ کسے کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کوڈ کا تو آپ کو پتہ ہے، کچھ ٹیگ ایسے ہیں جو کہ کمپیوٹر کوڈ ریگارڈنگ ہے، ریلیٹڈ ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ ہم کمپیوٹر کوڈ کے اس کو پڑھے، میں آ کے جلدی سے اپنا فولڈر اوپن کر دیتا ہوں۔ اچھا، نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سب کچھ پہلے سے کھولا کروں، کیونکہ ویڈیو کے دوران آپ کا مجھے پتہ ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ آن لائن کلاس کو میں نے اوپن ود VS کوڈ کر دیا، اور اس کو میں نے غلطی سے ایک اور چیز کو بند کر دیا، اس کو میں نے کر دیا بند، صحیح ہے، اور میرا آن لائن کلاس اوپن ہو گیا۔ ابھی اس کے سارے فائل فولڈر نظر آ رہے ہیں۔ تو بھی کمپیوٹر کوڈ میں جو سب سے پہلا چیز ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ فلاں کے چیز جو ہے، 3 بندے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جن کو ہم لیٹ سپوز سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ فلاں کے یہ جو Ctrl+S لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں کی بورڈ کا ایک شارٹ کٹ ہے، یا کہیں پہ ہمارے براؤزر کو پتہ چل جائے، ہمارے سرچ انجن کو پتہ چل جائے، ہمارے لینگویج پروسیسرز کو پتہ چل جائے کہ یہ جو اس کے اندر KBD کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ اصل میں کی بورڈ سے انٹر کیا ہوا کوئی نمبر ہے۔ تو لیٹ سپوز میں آپ کو یہی پہ چیک کرا دیتا ہوں، اس کے سٹائل میں کوئی پتہ نہیں چلے گا موسٹلی۔ یہ اصل میں ہمارے تینوں بندوں کو جن کی میں بات کر رہا ہوتا ہوں، موسٹلی براؤزر، سرچ انجن اور لینگویج پروسیسر، جو یہ 3 بندے، ان کو میں موسٹلی 3 بندے کہہ رہا ہوتا ہوں بار بار، صحیح ہے ویڈیوز میں۔ تو ان 3 بندوں کو ہم بتانے کے لیے، ہم یہ سمجھانے کے لیے KBD کے اندر کوڈ کو لکھ لیتے ہیں، تاکہ بعد میں جا کر گوگل جب ہمیں اس طرح کا لیٹ سپوز میں کاپی شارٹ کٹ، لیٹ سپوز گوگل میں نے سرچ کر دیا کہ کاپی کا شارٹ کٹ کیا ہے، تو اس نے مجھے یہاں پر بڑا کر کے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ لکھ دیا، اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ تو کمپیوٹر کو کس طرح پتہ چلا، براؤزر کو کس طرح پتہ چلا کہ کاپی کا شارٹ کٹ ہے؟ اس کو پتہ اس طرح چلا کیونکہ یہ KBD کے اندر لکھا ہوا تھا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کی بورڈ کا کوئی لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے۔ تو میں نے کیا کر دیا، میں نے یہاں پر فائل کر دیا، اور میں نے کہہ دیا code.html، مین کے کوڈ کے ریگارڈنگ جتنے بھی ٹیگز ہیں HTML کے وہ سارے، اور بنا ٹائم ضائع کیے کوئی ٹائٹل شائٹل نہیں دے رہے، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ دس کاپی شارٹ کٹ از کیا، KBD، اور میں لکھ دیتا ہوں CTRL پلس اور C، کاپی کا شارٹ کٹ یہ ہے ہمارے ساتھ۔ اور میں کیا کر دیتا ہوں، اسی کو گو لائیو کر دیتا ہوں۔ گو لائیو کرنے پہ کیا ہوگا، یہ ہمارے براؤزر میں اوپن ہو جائے گا۔ تو گو لائیو کرنے پر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں یہ کاپی کا شارٹ کٹ ہے، اور یہ مونوسپیس کے ٹیکسٹ کے فارمیٹ میں لکھا گیا ہے۔ یہ جو فارمیٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مونوسپیس کا ہے، جی۔ مونوسپیس میں آپ کو پتہ ہے ایک کمال کی بات میں مونوسپیس میں آپ کو بتا دوں، مونوسپیس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ C نہیں ہے، اس نے جتنی جگہ لی ہوئی ہے اتنی R نے بھی لی ہوئی ہے، اتنی اس نے بھی لی ہوئی ہے۔ وڈتھ، یہ جو وڈتھ ہے یہ پورا کا پورا ایک وڈتھ ہے یہ۔ تو یہاں پر جو دکھ رہا ہے یہ C، اس نے جتنی جگہ لی ہے اس نے بھی اتنی لی ہے، مطلب اس کو تبھی مونوسپیس ہم کہتے ہیں، اور یہ ایک اسپیسیفک قسم کا سٹائل ہے، کچھ جگہوں پہ یہ یوز ہوتا ہے۔ تو یہ مونوسپیس میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لکھے ہوئے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں جو مین کام ہے وہ 3 بندوں کو سمجھانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے کہ HTML اسٹیمپ فرام پروگرام آؤٹ پٹ۔ اگر لیٹ سپوز ہم کہیں پہ چاہتے ہیں کہ اسی فلان کی پروگرام کا آؤٹ پٹ تو کوئی ایرر ہی آئے گا، یا اس کا کوئی پروگرام آؤٹ پٹ، اور لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی ایرر ہو، اسٹیمپ، اچھا اسٹیمپ کیوں نہیں آ رہا، STEMP ہے کہ کیا ہے، STAMP اسٹیمپ، لیکن یہ مسئلہ کیا دے رہا ہے، اسٹیمپ کام نہیں کر رہا، تو میں نے اسٹیمپ ڈال دیا،
اور میں نے لے دیا کہ ERROR ایرر ویئر name is لیٹس سپوز میں نے لکھ دیا کہ ویریبل نیم از انکریکٹ. تو یہ ابھی یہ والا جو چیز نظر آ رہا ہے یہ کمپیوٹر کو یا ان 3 بندوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ اصل میں کسی پروگرام کا آؤٹ پٹ ہے. ساتھ میں ریکارڈنگ بھی چیک کرتا جاؤں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں. اچھا ایسا ہے کہ کوڈ لیٹ سپوز میں نے کوڈ لکھ دیا, پروگرام لکھ دیا, انسٹرکشن لکھ دی جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں, تو اس کو CODE کے اندر لکھیں گے. اس طرح لکھیں گے کہ لیٹ سپوز انٹ x از اکول ٹو 10. ایک انٹیجر کے نام کا ویریبل بنا دیا, اس کو نام x دے دیا اور میں نے اس کو سیو کر دیا, اس میں سیو کر دیا 10. صحیح, اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے بس نارمل سا کوئی کوڈ لکھ دیا, یہ بھی کوئی کوڈ ہے, اس کو کمپیوٹر کوڈ تصور کرے گا. لیٹ سپوز میں نے لکھ دیا کہ سی آؤٹ کر دو, اچھا سی آؤٹ کیا آپ کو سی آؤٹ کر دو x کو, اس طرح کا کچھ میں نے لکھ دیا. ابھی یہ سی آؤٹ لکھنا بھی اچھا نہیں ہے ادھر, لیکن لیٹ سپوز جاوا لکھ دیتے ادھر جاوا. صحیح ہے, تو جاوا میں لکھ دیا کہ ویئر x از اکول ٹو 10, کہ ویئر y از اکول ٹو 22 لیٹ سپوز, اور ویئر z از اکول ٹو x پلس y. تو میں نے y صحیح ہے y, اور میں نے اس کو سیو کر دیا. آپ چیک کر لیں, یہ ہمارے ساتھ ایک کوڈ ہے جو کہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا, لیکن اصل میں یہ کوڈ ہی ہے. صحیح ہے, تو کوڈ ہمارے ساتھ کمپیوٹر میں کوڈ کے اندر لکھا جاتا ہے. ان چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز جو ہم ابھی پڑھیں گے وہ یہ ہے, وہ پری ہے. پری کس لیے یوز ہوتا ہے؟ پری موسٹلی آپ نے پیراگراف یوز کیا ہوا ہے لاسٹ ٹائم, تو میں نے لکھ دیا لورم لورم کو نہیں لکھتے, IM اور اسپیس IMA کیا پیراگراف میں نے لکھ دیا, سیو کر دیا. سیو کرنے پہ آٹو فارمیٹ ہو گیا. لیٹ سپوز میں اس کو بہت سارے اسپیسز دے دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ادھر آ کے کیا ہو جائے, مجھے ڈسپلے ہو جائے. تو پیراگراف پھر سے اکٹھا ہو گیا ہے. اور پیراگراف کے اگینسٹ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے. لیٹ سپوز میں نے اس کو ایسے کر دیا, سیو کر دیا, چیک کر لے پیراگراف پھر بھی سیم ڈسپلے ہو رہا ہے. اگر یہ پیراگراف نہیں ہوتا PRE ہوتا تو پھر کیا کرتا, پھر یہ جس طرح فارمیٹ میں نے پہلے دیا ہوا ہے اسی فارمیٹ میں یہ ڈسپلے ہوتا. PRE سے مراد یہ ہے کہ پری فارمیٹڈ میں اس کو ڈسپلے کرو, جو فارمیٹ میں نے آلریڈی اس کا دیا ہوا ہے اسی میں اس کو ڈسپلے کر دو. لیٹ سپوز میں اس پری کو یہاں سے کٹ کر کے ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں, اور اس والے کو یہاں سے کٹ کر کے ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں اور سیو کر دیتا ہوں, اور اس کو میں نے کاٹ دیا پیراگراف کو. تو ابھی آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہوگا, جس طرح میں نے کہہ دیا کہ کوڈ اچھا نہیں لگ رہا, ابھی کوڈ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ پری فارمیٹڈ میں آ گیا. پری فارمیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے پہلا فارمیٹ دیا ہوا ہے اسی فارمیٹ میں ہی اس کو ڈسپلے کر دو. صحیح ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کیا ہے, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے ویئر کسی ویریبل کو. لیٹ سپوز یہ y ہمارے ساتھ ویئر ہے, تو اس کو میں ویئر کے اندر لکھوں گا ویئر y. تو کمپیوٹر کو بھی پتہ چل جائے گا یا ہمارے ان 3 بندوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ y ایک ویریبل ہے. صحیح ہے. ان 2-3 ان کو وہ ویریبل کنسیڈر نہیں کرے گا, لیکن اس y کو وہ ویریبل کنسیڈر کرے گا. اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ y اصل میں ایک ویریبل ہے, اور یہ y ایک ویریبل ہے. اس کو یہ اور یہ سارے ویریبل نہیں لگ رہے. کیوں نہیں لگ رہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو ٹیگ کے اندر نہیں لکھا. صحیح. = MC² وغیرہ, مطلب ادھر دیکھ لیں, ای کو بھی اس نے ویریبل ویئر میں بند کر دیا ہے, MC کو بھی ویئر میں بند کر دیا, اور 2 کو اس نے سپرسکرپٹ میں بند کر دیا. سپرسکرپٹ سے مراد کے پاور میں چلا جائے گا یہ. صحیح. تو یہ وہ سمپل طریقہ تھا. کوڈ کے کچھ طریقے تھے. کوڈ کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور بھی پڑھیں گے, لیکن ابھی چونکہ کلاس کا ٹائم ہو گیا 9 منٹ, تو ابھی ایک اور ریکارڈنگ میں اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور انشاءاللہ ہمارا HTML جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم پھر JavaScript, CSS اور JavaScript کی طرف جائیں گے. تو آج کی ویڈیو یہ تک تھی. فردر ویڈیوز تک کے لیے ابھی انتظار کیجیے گا. ابھی 2-3 لنک میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہیں تو ان کے آلریڈی شیئر ہوا ہوگا, گروپ چیک کر لیں آپ. خدا حافظ.